اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ ناصری اس واقعے کی حکایت کرتے ہیں اور اسے نقل کرتے ہیں۔ آیت اللہ ناصری کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے عالم میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب گیا تو اس وقت مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے وصی، ان کے جانشین، ان کے وارث آغا شیخ مرحوم عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس تدریس کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی جانشینی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہرہ آفاق شخصیت کے مالک ہیں، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، اور علمی حلقوں میں، علمی ماحول میں، علمی طبقے میں آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہرہ آفاق شخصیت رکھتے ہیں۔ تو علم اخلاق میں آیت اللہ قاضی کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا، اور ایک بے نظیر استاد تھے۔ طلاب کی تہذیب نفس کے حوالے سے، ارتقائی مراحل طے کرنے کے حوالے سے وہ طلاب کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ ناصری کہتے ہیں کہ ہماری بہت خواہش تھی کہ ہم آیت اللہ قاضی سے استفادہ کرتے، لیکن ان کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا ہم باقاعدہ مرحوم شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس اخلاق میں شریک ہوئے اور ان کے محضر سے فیضیاب ہونا شروع ہو گئے۔ ہم نے اپنا دورہ تحصیلی وہاں پر کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد جب ہم ایران آ گئے تو کافی عرصے ہمارا آغا شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ہم اصفہان میں آ کر مقیم تھے۔ ایک روز میں دیکھتا ہوں کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر مرحوم شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ میں نہایت ہی پریشان اور ششدر کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گئے۔ دروازہ کھولتا ہوں، ان کو اندر اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، ان کو بٹھاتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں اصفہان میں کیسے پہنچے اور کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کچھ عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کی خاطر یہاں پر اصفہان آیا ہوں۔ انقلاب اسلامی کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور کامیابی کے مراحل طے کر چکی تھی، اور ہماری گفتگو میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر چھڑا۔ ایسے میں مرحوم آیت اللہ شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز نجف اشرف میں ہم مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں موجود تھے، اور آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے باقاعدہ ولایت الہیہ اور معارف الہیہ کے موضوع پر باقاعدہ گفتگو کر رہے تھے، اور ہمیں سیر حاصل معلومات فراہم کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے درس میں ایک نوجوان سید آتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ اسے دیکھتے ہی آیت اللہ قاضی اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس نوجوان کا استقبال کرتے ہیں اور اسے لا کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور باقاعدہ جو آیت اللہ قاضی معارف الہیہ اور ولایت الہیہ کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، اپنی گفتگو کا ٹاپک چینج کرتے ہیں اور باقاعدہ ظالم حکومت کے خلاف قیام کرنے اور اس کی حکومت کو سرنگو کرنے سے متعلق جد و جہد کے موضوع پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی گفتگو کے اختتام پر اس سید سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ ظالم حکومت کے خلاف قیام کریں اور جد و جہد کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی۔ یہ دعا دینے کے بعد آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان سید کو خدا حافظی کے لیے دوبارہ اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور انہیں دروازے تک خدا حافظی کرتے ہیں۔
ہم جو آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ہمارے لیے یہ بات نہایت تعجب آمیز تھی کہ آیت اللہ قاضی استاد محترم اپنے درس کے دوران کبھی ایسے نہیں کیا کرتے تھے کہ درس کو چھوڑ کر کسی کے استقبال کے لیے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں، اسے اپنے پاس بٹھائیں، اپنی گفتگو کا موضوع چینج کر دیں اور پھر اسے واپس اسی طرح سے خداحافظی کریں، بدرقہ کریں اور خداحافظی کریں۔ یہ ہمارے لیے تعجب آمیز تھا، لہٰذا ہم نے مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ یہ سید کون ہیں؟ تو آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ ہمیں جواب دیا کہ یہ سید ظلم کے خلاف قیام کریں گے اور قیام کا نتیجہ انہیں ملے گا کامیابی کی صورت میں، اور یہ اپنے قیام میں کامیاب ہوں گے، اور پھر باقاعدہ ان کی حکومت تشکیل پائے گی اور ان کے نام کا باقاعدہ سکہ ہیک کیا جائے گا اور باقاعدہ جو ہے یہ ان کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر ان کی حکومت کے بعد حضرت صاحب الامر والزمان ظہور فرمائیں گے اور پھر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ داستان نقل کرنے کے بعد مرحوم آغا شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کرتے ہیں آغا ناصری کو کہ آغا ناصری ان کا خاص خیال رکھیں، یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نمائندے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے خود آیت اللہ ناصری نقل کرتے ہیں جو آغا شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ایک واسطے سے اس واقعے کو باقاعدہ آیت اللہ قاضی سے نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ نظر تھی اور یہ طرز تفکر رکھتے تھے وہ ان کے قیام سے متعلق۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔